الہ العالمین سارے اسیروں کو رہائی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، تو اس سلسلے میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی دو باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے۔ تو ترمذی شریف کے اندر باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار، اس باب کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد تمرا فلیفطر علیہ ومن لا فلیفطر علی الماء فإن الماء طہور، کہ جس آدمی کو کھجور میسر ہو اس کو کھجور سے افطار کرنا چاہیے، کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بنایا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کھجور یا پانی سے ہی افطار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی حلال چیز میسر ہو اسی سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے سے پہلے ستو گھولنے کا حکم فرمایا اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد اسی سے روزہ افطار کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ افطار پانی سے یا کسی میٹھی چیز سے کرنا یہ مستحب ہے، اس وجہ سے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کے بارے میں فرما دیا، قولہ من وجد تمرا فلیفطر علیہ الامر للندب، کہ امر جو ہے یہاں پر استحباب کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کون کون سی دعائیں ثابت ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں تو بہت ساری منقول ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر ہی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، ابو داؤد شریف باب ما جاء ما یستحب للافطار، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہوگا۔ اور ایک دعا جو مشہور اور ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اللہم لک صمت یہ والی دعا پڑھ لی جاوے، اور اس کے بعد جو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی یہ والی دعا پڑھ لی جاوے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔